اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا گھر چھوڑ کر نہ جائے اور بیگم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسے علیحدہ گھر میں رکھا جائے۔ بیٹا بھی اگر سنگل ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ آپ سے الگ گھر ڈیمانڈ کرتی ہے تو اسے پورا کریں۔ کوشش کریں کہ آپ ماں باپ کو کسی قریبی گھر میں رکھ لیں یا ان کے قریب آپ کوئی اور کرائے پہ مکان لے کر شفٹ ہو جائیں، لیکن بیگم کو ظاہر ہے اس چیز کا پابند کرنا، اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو خاندانی معاملات کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات واقعی ساس سسر کا رویہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ یا تو آپ اپنی بیوی رکھ سکتے ہیں یا اپنے ماں باپ، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ الگ گھر لیں یا ایک گھر کے اندر الگ پورشن ہو جائے جس میں مکمل طور پہ آپ کی بیوی کی حکمرانی ہو اور اس میں آپ کے ماں باپ یا آپ کی بہنیں دخل نہ دیں، تو وہ بھی الگ گھر ہی تصور ہوگا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قوت خرید کتنی ہے اس کے اوپر۔ اگر بالکل الگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگلے زمانوں میں یہ ایشو نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہی کسی کی شادی ہوتی تھی اس کے لیے الگ ایک خیمہ لگ جاتا تھا۔ قبائلی سسٹم میں ضروریات بھی بڑی تھوڑی سی تھی، اس لیے ان تکلیف کا سامنا عام بندوں کو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے آپ کو احادیث کی کتابوں میں، قرآن حکیم میں ماں باپ کے حقوق کا ذکر تو ملے گا، ساس سسر کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ یہ آزمائش جو ہے نا وہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر آ گئی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ ساس سسر جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، اس کو آزمائش آپ کا تو فرض ہے، ماں باپ کافر بھی ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ کیا اڈاپٹ کرنا ہے وہ آپ نے خود اپنے معاملے کو دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ وہ قرآن پاک میں 5 مقامات پر توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے پچھلے دنوں جو میری کلاس نمبر 191 قرآن کلاس ریکارڈ ہوئی تھی وہ صرف والدین کے حقوق کے اوپر تھی، اور اس میں جو اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہمارے علاقے میں دودھ کا ریٹ 220 روپے ہے اور گاہ کہتے ہیں کہ ہمیں 180 ہی چاہیے، کیا اس صورت میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ پانی ڈالیں اور بتائیں۔ ہاں بالکل پانی ڈال کے دینا ہے۔ 180 کا تو گھر میں نہیں دودھ پڑتا۔ گاہک بھی بے وقوف ہے، انہیں کہ آپ اپنی بھینس رکھ لیں، 180 روپے میں کیسے دودھ دیا جا سکتا ہے خالص؟ تو آپ پانی ڈالیں، اس کے بعد انہیں بتائیں کہ بھائی یہ خالص دودھ نہیں ہے، آپ اپنی بھینس بھی رکھ لو، خالص دودھ آپ کو 180 روپے میں نہیں پڑتا۔ دودھ میں پانی ملانا گناہ اس صورت میں ہے جب آپ اسے خالص کہہ کے بیچیں۔ اگر خالص نہیں کہہ رہے اور ویسے بھی جو خریدے انہیں بھی پتا ہے خالص کوئی نہیں ہے، وہ جدوں کار زنانیاں گرم کر دیا نے تو لانتا بھیج دیا نے توڑے ہوتے، تو خالص کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں، لیکن اتنا پانی نہ ہو کہ لسی بنا دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ اپنا پروفٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کریں۔ اگر گھر والے فرقہ پرست ہوں، جب ہم ان سے توحید کی بات کرتے وقت ایموشنل ہو جائیں تو کیا ہم ان کی توہین کر رہے ہیں والدین کی؟ یہ تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا بھائی۔ بہتر یہ ہے کہ دعوت دیں، اس کے بعد خاموشی اختیار کریں، اور جب ماں باپ کو آپ سے ایشو ہو تو ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ گمراہ ہیں، آپ کہیں کہ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ ان کو کہ آپ یہ ماں باپ کا یا جو مولوی ہیں ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، اور یہ سارا طریقہ واردات ابوں نے سیکھا ہوتا ہے انہی مولویوں سے کہ ان تے سانو بھی تو جنمی سمجھنا ہے۔ تو ان کو کہیں جی آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری تو دعا ہے کہ ہم جنت میں اکٹھے ہوں، آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہ آپ کو کہتے، آپ بتائیں ہمیں کیا ہوا ہے۔
تو کوئی نہ کوئی بات تو رکھیں گے نا, اور جب وہ بات رکھیں تو بس ایک بات کو پکڑیں اور انہیں کہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, تو ٹھیک ہے, اسے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اگر وہ مکاری کریں, اس کے باوجود آپ کو تنگ کریں اور کوئی بات بتانے کے لیے تیار نہ ہو, تو پھر آپ ان کو بات بتائیں, اپنی طرف سے نہیں, ورنہ پھر وہ آپ کے ساتھ سیدھے ہو جائیں. آپ کہیں گے ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو ابا جی جب سے مجھے پتا چلا کہ ہماری نماز قادیانیوں والی ہے, تو میں نے تو نماز اس طریقے پہ کر لی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے, آپ بھی ذرا چیک کر لیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں یا ہمارے بھائی ہیں, پتہ چل جائے گا. اور دوسرا, ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں, ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ انہوں نے بھی وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. بس اے 2 گلاں پکڑ لو تو چولہا لا کے رکھ دو انہاں دیاں, کیونکہ ان کے دماغ ہیں بڑے موٹے, ایک مسئلہ حل کریں گے یہ کوئی اور مسئلہ نکال لیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ موٹی سی بات کریں, اور نماز کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. عقیدہ توحید, ختم نبوت اور رسالت کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نماز ہے. نماز ہی اگر قادیانیوں والے طریقے کے اوپر ہے تو لمحہ فکری ہے. دیکھیں ایک ایسی بات پکڑی ہے ان کی, اس سے پہلے کہ یہ آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی یا تھانوی رسول اللہ پارٹی ٹرنز دا ٹیبل اوور کرتے ہیں. ان کہ آپ کی نماز قادیانیوں والی ہے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے اس طریقے سے بات کرنا. جب قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے سبب یہ ہم پہ گمراہی کے فتوے لگائیں گے نا, تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اسے ریبٹل کریں گے. قرآن نے تو اس سے زیادہ رائٹ دیا ہے. قرآن میں سورہ الشورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, معاف کر دو تو اجر اللہ کے حضور پکا ہے. لیکن یہ معافی تو ہو سکتی ہے ذاتی معاملات میں, جب عقیدے کے اوپر اٹیک ہوگا پھر کوئی معافی نہیں ہے. اور سورۃ النساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہے. مظلوم اگر ظالم کو سخت الفاظ بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے صرف نظر فرماتا ہے. تو ہم مظلوم ہیں نا, ہم انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پیش کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا. ہم کہتے ہیں کہ اپنی مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کے حضور دعا کرنی ہے, اور بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے جا کے دوائی لینی ہے. یہ کہتے ہیں یہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے دادا صاحب کی گھوڑی. کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھنا نہیں چاہیے. ویسے وہ باپا جانی کی نئی ویڈیو آئی ہے, ہاں, اس میں کیا ہوا ہے؟ وہ صرف ٹانگیں نہیں باپا جانی کی جواب دے گی, وہ دادا صاحب کی کوڑی بھی مار گئی ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ان کی جو کتاب ہے نا فیضان سنت, جو ہم 1992 میں درس دیا کرتے تھے جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا, اس میں آج بھی میں اگلے دن وہ کتاب سنبھال کے رکھی ہوئی ابھی تک میں نے, وہ میں نکال کے پڑھ رہا تھا. مجھے خواب کی طرح یاد تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میز اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا انگریزوں کا طریقہ ہے, اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھا ہوا تھا. وہ میں نے کھول کے دیکھا, واقعی مل گیا. ان لوگوں کی سمجھدانی ایسی ہے, یہ لوگ پہلے اینک کو بھی کہتے تھے یہ انگریزوں کی مشابہت ہے, اور باقاعدہ کرسی میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانے کے اوپر باپا جانی نے ابو داؤد کی وہ حدیث بھی فضان سنت میں لکھی ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں شمار کیا جائے گا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو آج کل شادی بیاہ کے موقع کے اوپر لوگ جو ہیں وہ میز کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے. باپا جانی نے کبھی سوچا تھا کہ 8 سے 32 سال کے بعد میری ٹانگیں بھی جواب دے جائیں گی اور سارے یہ وظیفے بھی ختم ہو جائیں گے,
دادا صاحب کی گھوڑی والے, اور مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا. چلے وہ تو بیٹھ گئے, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھٹنے تو جواب نہیں نہ دے گے, ان کو بھی تو ساتھ بٹھایا میں نے. اس کا مطلب ہے کہ اب اسے وہ جائز سمجھنا شروع ہو گئے. اچھی بات ہے, لیکن اپنی عوام کو بھی بتائیں کہ جب درد ہو تو آپ نے دوائی لینی ہے, دادا صاحب کی گھوڑی نہیں پڑھنا, کیونکہ خود انہوں نے کوئی نہیں پڑھا. آپ لوگوں کو یہ مصیبت اور پریشانی میں, بیماریوں میں, درباروں میں بھیجتے ہیں, خود یہ مہنگے مہنگے ہاسپٹل سے اپنا علاج کرواتے ہیں. ابھی باپا جانی کو بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لے جائے نا, اور وہاں کی وہ جو خاک ہے یا نمک ہے وہ ان کے گھٹنوں پہ ملے, ٹھیک ہوں. اور وہ باپا جانی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا ہے. ہاں, ڈاکٹر کا لفظ موجود ہے. اور ان کا پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں اور کھانا بھی آپ اس طریقے سے کھا سکتے ہیں. یار ڈاکٹر نے تو آپ کو صحیح مشورہ دیا, مفتی صاحب نے آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جانی آپ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں, دادا صاحب کی گھوڑی. آپ بھول گئے. میں جو آپ کو پہلے کہتا تھا نا کہ خود کئی سال پہلے جب ان کا پیشاب بند ہوا تو آغا خان سے انہوں نے آپریشن کروایا تھا. اس وقت کوئی ان کے بزرگوں کی درگاہیں یا وہاں کا کوئی نمک کام نہیں آیا تھا, اور آپ کو یہ بزرگوں کے پاس بھیجتے ہیں. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو پھر آج کل جو میمز بن رہی ہیں نا, بالکل جسٹیفائی ہیں وہ لوگ جو ان کی میمز بنا رہے ہیں, کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی چیزیں نہیں پیش کر رہے. ان کا یہ نظریہ ہے, یہ پڑھتے ہیں, لوگوں کو وظیفے کے طور پر بتاتے ہیں. آج کہتے ہیں جی بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو مذاق تو خود اڑوایا نا انہوں نے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بھئی بزرگوں نے اپنا مذاق خود بنوایا ہے نا. امام بخاری, امام مسلم کا مذاق کیوں نہیں اڑایا جا رہا؟ سوچنے کی بات ہے. کیا یہ بزرگ نہیں ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے. آج ہم نے ان کی کتابیں بھی ٹیبل پہ سجائی ہوئی ہیں, خود تشریف لے آئیں اگر وہ, تو ہم ان کا کتنا احترام کریں. حالانکہ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, صرف اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی. لیکن جن بابوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے, ان کو ہم 1% بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں کی غداری کا بدلہ ان سے لیا ہے, اور اتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اب تو یہ اردو اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ ہے, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ ساری ڈرامہ بازیاں ان کی چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لے لیا ہے. انشاءاللہ ابھی کافی باقی ہے. میں ایم.اے انگلش ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں. سارا ادب عموماً کرسچن ویلیوز پر ہوتا ہے. کیا اسے صرف لٹریچر کے طور پر پڑھنا ٹھیک ہے؟ پڑھیں جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, پڑھیں. آپ کے بزرگوں نے کیا کیا ہے میرے بھائی, جو کنٹریبیوشن کی ہے لوگوں نے, وہ کنٹریبیوشن سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. مجھے بتائیں اس وقت میڈیکل فیلڈ میں جتنی ترقی ہوئی ہے, یہ کسی اجمیر شریف, بغداد شریف, بریلی شریف, دیوبند شریف کا تو دین نہیں ہے, گوروں کی محنت ہے. ان میں سے اکثر کرسچنز ہیں, کئی یہودی ہیں, تو وہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. تو اسی طریقے سے باقی معاملات میں بھی جو باتیں ٹھیک ہیں وہ آپ لیں. ان لوگوں نے تو آپ کو نہیں بتانی. اور یہ جو آپ کو گولڈن پیریڈ آف اسلام بھی بتاتے ہیں نا, وہ بھی جھوٹ بتاتے ہیں. گولڈن پیریڈ آف اسلام کے اندر کسی مولوی, کسی بزرگ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. وہ ساری کی ساری کنٹریبیوشن معتزلہ کی ہے. وہ جب حکمرانی میں آئے, ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید, ان لوگوں نے اس وقت یونان سے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی. پھر مسلمانوں کے ہاں بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی, اور کیمسٹری کی فیلڈ میں, فزکس کی فیلڈ میں, اسٹرانومی کی فیلڈ میں, میڈیکل سائنس کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی. یونان کا وہ نالج جب یہاں پہ آیا, انہوں نے مزید ویلیو ایڈیشن کی. جس طرح بعد میں پھر
کرسچنز نے، جوز نے، مسلمانوں کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. لہذا یہ جو آپ کو اپنے بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں نا، جی ہمارے بزرگوں نے اتنا سائنس کے لیے کیا، وہ لوگ جو تھے انہوں نے تو ان کے بزرگوں سے تکلیفیں کاٹی ہوئی ہیں، ان کو تو یہ گمراہ سمجھتے تھے. بعد میں متوکل جب بادشاہ آیا ہے بنو عباس کا، ان سب لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا انہوں نے، اور جو ذہنی طور پہ مفلوج کرنا تھا وہ کام امام غزالی نے کر دیا. اور پھر آہستہ 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 کرتے کرتے امت کا یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں کی اپنی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں. یہ شیخ احمد سرندی جن کے بارے میں کراچی کے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، جن کو یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں. اور ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنے بھول پن میں ان کو مجدد الافسانی کہتے تھے. اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بھئی اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے کہ ٹرائنگل کے تینوں اینگلز جمع کریں تو 180 جواب آتا ہے. کہتے ہیں اس سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ مذاق اڑاتے تھے میتھمیٹکس کا. آج انہیں کیا پتا کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجدد صاحب آپ لوگ تو 4-5 مہینے ذلیل ہو کے ڈاکوؤں کے ڈر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے راستے میں قافلہ لٹ جانا، بھوک پیاس بیماری برداشت کر کے 1 سال جاتے تھے حج کے لیے، اگلے سال واپس آتے تھے. 4 مہینے جانا اور 4 مہینے آنا. اس ٹرائنگل نے آپ کو آج اس قابل کر دیا کہ آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں. لو سامو ٹھیک ہے. تو اس لیے ہماری زبان بند رہنے دیا کریں. پھر ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں نا تو پھر جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی انجینئر صاحب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے بزرگوں کا. بھائی تمہارے بزرگوں نے کام ہی اتنا بڑا ڈالا ہے، اور جو تم ان کی کنٹریبیوشن بھی بتاتے ہو وہ جھوٹ بتاتے ہو. یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں جن کو تمہارے بزرگ گمراہ سمجھتے رہے، ان کے خلاف فتوے دیے میں. پرانے زمانے میں قبلے کی ڈائریکشن کیسے معلوم کی جاتی تھی، اور حتیم کو اب خانہ کعبہ میں شامل نہیں کر دینا چاہیے جو نبی الاسلام کی خواہش تھی. اب تو خیر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جی، عوام الناس کو فائدہ اٹھانے تھے. نبی الاسلام نے خواہش کا اظہار کیا، حکم تو نہیں فرمایا. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے، کیونکہ اگر یہی چیز ہوتی تو خلفائے راشدین اس کو کر دیتے. خلفائے راشدین نے نہیں کیا، بعد میں ایک کوشش کی عبداللہ ابن زبیر نے، لیکن وہ بھی ریورس ہو گئی. اس کے بعد جب دوبارہ کوشش ہونے لگی تو پھر امام مالک نے اس وقت فتویٰ دیا تھا یہ حکمرانوں کی گیم بن جائے گی. ایک آئے گا وہ کعبے کو توڑے گا، حتیم کو باہر نکالے گا، دوسرا حتیم کو توڑے گا، اس کو کعبے کے اندر داخل کرے گا، یہ تماشا لگا رہے گا، لہٰذا اس کو ویسے ہی رہنے دیں. ہاں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی میں سے کسی نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہوتی تو ہم یہی فارم لیتے جو آپ لے رہے ہیں. چونکہ انہوں نے نہیں کیا اور ان کے اختیار میں بھی تھا. حضرت عمر کے پاس تو دولت بھی اتنی آ چکی تھی رومنز اور پرشین کی بیت المال کے اندر، وہ یہ کر سکتے تھے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کرنا کوئی ضروری ہے. باقی ڈائریکشن آف قبلہ، اس زمانے میں بھی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے جو سورج کا سہارا لیا جاتا تھا، یہ نالج مسلمانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی موجود ہے. اور اس وقت یونان میں سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی. اسی طریقے سے سورج کے ذریعے اس کے سائے کو دیکھ کر دھوپ گڑی بنانا، یہ چیزیں رائج تھیں اس زمانے کے اندر بھی، کوئی مشکل نہیں تھا. باقی ایگزیکٹ ڈائریکشن آف قبلہ اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھی، اندازن تھا. اس لیے ایگزیکٹ قبلے کی ڈائریکشن رکھنا اس زمانے میں کوئی ضروری بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے کافی ٹالرنس دی ہوئی تھی. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ میں، جسے آپ آج کے زمانے میں یو ایس اے کہتے ہیں، پچھلے کئی سو سال سے کعبے کی ڈائریکشن غلط تھی. ساؤتھ کی طرف وہ قبلہ رخ کرتے تھے، کیونکہ مراکش کی طرف سے وہ گئے ہوئے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ قبلہ اس طرف ہے. بعد میں جب کیلکولیشن ہوئی ہے، ابھی بھی آپ گلوب اپنے سامنے رکھیں تو نارتھ کی طرف سے قبلہ زیادہ نزدیک ہے ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ کی طرف سے. اس لیے اب جو نئی مسجدیں بن رہی ہیں پچھلے کوئی 40-50 سال سے، وہ نارتھ کی طرف ہے. پرانی والی مسجدیں اس طرح ہے قبلہ رخ، آج والی اس طرح ہے، اتنا فرق ہے. تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس میں احادیث بتائی تھی کہ اس میں ٹالرنس کتنی موجود ہے.
ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ، وہ آپ دیکھ لیں ویڈیو. سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ہلکا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ 70 دفعہ. یہ روایت تو خیر کمزور ہے، باقی روایتیں موجود ہیں، میں نے آج ڈسکشن بھی کر دی ہے. اگر ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا بندہ اس کو پیچھے سے ہاتھ لگائے تو وہ بندہ امامت شروع کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. اگر جہری نمازیں ہیں تو اسی وقت وہ قرات جہر کرنا شروع کرتے ہیں. اگر سرن ہے تو پھر وہ آہستہ آواز میں اس طریقے سے پڑھتا رہے. میرے والد صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں اور وہ ایک پیر کے مرید تھے، ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی دم کرنے کے لیے. اب میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ صدقہ اور خیرات کریں جی. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر قرآن کے مطابق ہم سوتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ تعالیٰ قبض فرما لیتا ہے، تو پھر ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہماری سانس کیسے چلتی؟ یہ روحیں قبض ہونا یہ وہ چیز ہے جس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی، نہ یہ سائنس کے ذریعے چیزیں آبزرو کی جا سکتی ہیں. روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، وہ اس فزیکل فینومینا کے ساتھ ریلیٹڈ چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کی میڈیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، سانس وہ لے رہے ہوتے ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میڈیکلی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ابھی مشین سے ہٹائیں گے تو یہ مر جائیں گے. وہ میڈیکل ڈیتھ کیا ہے؟ روح نکل چکی ہوتی ہے. اگرچہ وہ مشینوں کے ذریعے اس کے اندر خون بھی چلاتے رہتے ہیں، دل بھی پمپ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بندہ مرا ہوا ہے. دل چل رہا ہے، بندہ مرا ہوا ہے، وہ مر کیسے گیا؟ روح پرواز کر کی. یہ ایک الگ سے چیز ہے. باقی یہ جو قرآن نے کہا نا، سورہ زمر کی جو آپ نے آیت کوٹ کی کہ ہم انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں موت کے وقت بھی اور نیند کی حالت میں بھی، اور جس کی روح ہم نے اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے وہ روک لیتے ہیں، باقیوں کی ہم واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ ایک مقررہ وقت جو ان کا دنیا میں ہے وہ گزار لیں. تو یہ قبض کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 100% قبض ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس روح گئی لیکن اس کا رشتہ اپنے جسم کے ساتھ برقرار ہے، جس کی نوعیت ہمیں نہیں پتا. اسی لیے جب ہم کسی سوئے ہوئے شخص کو سوئی چبھوئیں گے تو وہ جاگ اٹھے گا. یہ وہ والا قبض ہونا نہیں ہوتا جو ایگزیکٹلی موت کے وقت قبض ہونا ہے. اس کی کیفیت ڈفرنٹ ہے. چونکہ یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی چیزیں، ان کے بارے میں تب آزمائی نہیں کر سکتا. میں شادی نہیں کرنا چاہتا. اگر میں شادی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ یار یہ بڑی دفعہ آ چکا ہے. شاہ جی تو سیدھا جواب دو. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ شادی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری کافی ساری ویڈیوز کھل جائیں گی، بلکہ ایک پوری پوڈ کاسٹ میری شادی شدہ لوگوں کے لیے، غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے اسی حوالے سے ریکارڈ ہوئی ہے اسامہ بھائی کے ساتھ، جو سی ای او ہے اس وقت، وہ جو آپ کے موٹیویشنل سپیکر ہیں ایک لاہور کے، کون سے وہ شاہ جی، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کے وہ سی ای او. انہوں نے میرے ساتھ ایک کی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. بھئی آپ کی مرضی ہے، کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، لیکن کرنا ہی فطرت ہے، یہی سنت کے قریب ہے. ہم آپ کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگائیں گے جو گناہ کبیرہ والا فتویٰ ہے، لیکن شادی کرنے سے آپ گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے. اگر کسی کی واقعی کوئی جینون مجبوری ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے. وہ نبی اسلام نے بھی فرمایا بخاری مسلم میں کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. نکاح کرنا شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ حکم موجود ہے. باقی سورۃ النور میں بھی آیا کہ جو لوگ فائنینشل حالت اپنی درست ہونے کی وجہ سے شادی نہ کر سکیں تو انہیں چاہیے پاک دامن رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں وسعت دے دے. باقی اسے جس طرح زندگی موت کا مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی جس کی شادی نہیں ہے نا اس کا جنازہ حلال نہیں ہوتا. پنجاب میں یہ مشہور ہے، بے نمازی کا جنازہ پڑھتے ہیں، ہاں جس نے شادی نہیں کی کہتے اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جذباتی باتیں ہیں. ان ساری باتوں سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ میں کسی کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ وہ شادی نہ کرے. یہ میں نے
ایز اے لاسٹ ریزارٹ جس کی کوئی ایسی مجبوری ہے یا اس کے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے تو وہ بے شک نہ کرے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کسی فرض کا تارک ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی کفر و شرک کا فتویٰ لگ گیا, لیکن جو نارمل لائف ہے وہ گزارنے کے لیے ایک کٹی پتنگ کی بجائے ایک ڈائریکشن والی لائف گزارنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے. اور یہ شادی کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی ایک خاص ڈگر کے اوپر چلنا شروع کر دیتی ہے. یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے. باقی بخاری مسلم میں وہ حدیث مشہور جو میں نے کئی دفعہ سنائی, جو 3 صحابہ نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو سٹیٹمنٹس دی تھی, ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں روزانہ رات کو جاگوں گا, ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. تو نبی الاسلام نے بعد میں ان کو بلوا کے ڈانٹا تھا جب آپ واپس آئے کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور نکاح تو میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جان بوجھ کے اس سنت کو چھوڑنا بغیر کسی وجہ کے یا تحقیر کی نیت سے دیکھنا یا یہ سمجھنا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ انسان شادی نہ کرے, جس طرح کے کرسچنز اور جیوز کے راہب کیا کرتے تھے, تو وہ ایکٹیویٹی جو پرفارم کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ رہا ہے. ایسی سنت چھوڑنے والے کے لیے وہ حدیث ہے ترمذی میں کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو سنت کو چھوڑے, نبی الاسلام کے طریقے کو چھوڑے, یعنی ان تمام شرائط کے ساتھ. باقی آپ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے گاؤں میں قبروں کو اندر سے بھی گھر کی طرح پکا کیا جاتا ہے, تو انہیں کیسے سمجھائیں؟ پکے سے مراد سیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں, ہاں بس سمجھا دیں, بس کافی ہے. باقی کوئی لٹھ لے کے تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا نا, سمجھانا ہی ہے. حدیث بتائیں صحیح مسلم کی 2245 کے نبی الاسلام نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا. جنت میں ایک مقام وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے صرف ایک بندے کو دے گا, کیا عام مسلمان اس مقام کی خواہش کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو ڈیفائن ہو چکا ہے نا. بخاری مسلم میں ہے کہ وہ شخصیت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ مقام صرف ان کے لیے. ہاں, مقام وسیلہ کا پڑوس آپ طلب کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کا پڑوس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے, آمین. عطائی ڈاکٹر کی سروس اور کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی چونکہ گورنمنٹ نے ان چیزوں کو الاؤ نہیں کیا ہوا, لہٰذا ہم اس طرح کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتے, کیونکہ اس طریقے سے اگر معاملات شروع ہو جائیں گے تو ہر کوئی پھر قانون کو توڑنا شروع کر دے گا. یا تو گورنمنٹ اس کے لیے کوئی راستہ نکالے, جس طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی عطائی ڈاکٹر ہے, اس نے اوریجنل ڈاکٹرز بھی ہائر کیے ہوتے ہیں اپنے ہاسپٹل کے لیے, اوور آل مینجمنٹ کو وہ دیکھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا اس کا کام چل گیا ہوتا ہے, اور وہ ڈگری کسی اور ڈاکٹر کی استعمال کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لیکن اس میں بھی پھر دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا مس ہینڈلنگ والا ایشو نہ ہو, تو بہتر تو ہے کہ ان چیزوں سے بچ جائے. باقی آپ اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہم ساری عطائی ڈاکٹر ہی ہیں. مطلب جو چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹرز کے پاس تو نہیں جاتے, ہم گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی یا ڈسپرین کی گولی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کسی عطائی ڈاکٹر سے یا بابا جانی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, انہوں نے پہلے ہی آپ کو فیض دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نزلہ زکام کی صورت میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں شربت استعمال کر لینا ہے. اس طریقے سے بہت بڑا ایشو ہو تو پھر ڈاکٹر تک جاتے ہیں, ادروائز عام طور پہ تو گھروں میں علاج خود ہی کیا جاتا ہے. کسی کا سینہ جکڑا گیا ہے, وہ اسٹیم لینا شروع کر دیتا ہے, یہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن ایک پروفیشنل علاج کرنا, اس کے لیے چونکہ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہوا, اس لیے ہم اس کو شرعی طور پہ وہ فتویٰ نہیں لگا رہے. گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے کہ نظام کو پھر ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے. باقی تو عین ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ اچھا علاج کر لے ایک عطائی ڈاکٹر. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے بڑے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور وہ کافی سارے معاملات بہتر کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ دنیا میں ہم ایک قانون کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں, اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے اتنی بات کر سکتے ہیں کہ جو قانون کے دائرے میں آتی ہے.
میرا نام غلام غوث ہے، کیا نام چینج کرنا چاہیے؟ جی چینج کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اور اگر غوث سے مراد آپ اللہ کی ذات کو لے لیں، کیونکہ اب تو ہمارے نزدیک وہ غوث ہے نا. باقی عبد القادر جیلانی کو اگر غوث العظم کوئی کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. غوث تو باقاعدہ ایک تصوف میں ڈگری ہے، جس طرح جنرل ہوتا ہے تو وہ تو جنرل تو کافی سارے ہیں، اس طرح غوث، قطب، ابدال یہ ڈگری ہیں انہوں نے جو اپنے ایک معاملات چلائے ہوئے ہیں. تو وہ اس میں غوث کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ خاص کسی ایک بندے کو نہیں کہہ رہے ہوتے. لیکن ہمارے نزدیک تو غوث جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ غلام غوث کی بجائے اپنا نام عبداللہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو آپ کی نیت کا اعتبار ہے. اگر غوث سے مراد آپ اللہ کی ذات لے رہے ہیں تو پرفیکٹ نام ہے. لیکن بہتر یہ ایسے چینج کریں تاکہ وہ ایک شرک کا جو شائبہ بھی ہونا ہے، کوئی اس سے سمیل بھی آنی ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے. کیا امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھا؟ یار یہ ساری جذباتی باتیں، روایتیں تو اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ باتیں صرف آج کے لوگ کر رہے ہیں؟ اگلے زمانوں میں بھی لوگ اپنی جذباتی ایفیلیشنز کا اظہار کر دیا کرتے تھے. قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ایسے ہو سکے. اپنی ڈاکٹرن میں یہ چیز غلط ہے کہ کوئی شخص فوت ہونے کے بعد کلام کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں. امام حمزہ جنہیں ہم امیر حمزہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کے چچا، وہ بھی سید الشہداء ہیں. ان کے تو جسم کا مسئلہ بھی ہوا ہے. ان کے بارے میں تو کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ جب ان کا مسئلہ کیا جا رہا تھا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے. کیوں؟ ان کے ساتھ جب ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی وہ چیزیں احادیث میں رپورٹ ہو گئی اور یہ تاریخ میں رپورٹ ہوئی ہیں، اور تاریخ میں جھوٹ اور سچ مکس ہے. ہمارے علاقے میں کان کے علاج کے لیے کسی بھی کیا لکھے کسی بھی جوڑواں بچے کی آواز کو سنایا جاتا ہے. اس بندے کو سنایا جاتا ہے جس کے کان میں. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. ساتھ ایک دفعہ یہ بھی پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دوست احباب جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، کیا ان سے ملاقات ہو جاتی ہے مرنے کے بعد؟ او اللہ دے بندے ہو، اپنی فکر کرو، ملاقاتاں دے چکر اس پہ ہو. جی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کوشش کریں جنت میں ہی ہو. ہاں ہو جائے گی ملاقات. وہ نبی الاسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا نا، میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. اور تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو اس پہ وہ مسکرا پڑی تھی. جب نبی الاسلام نے انہیں اپنی موت کی خبر دی تو وہ رو پڑی، اور پھر نبی الاسلام نے انہیں یہ خوشخبری سنائی. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے. پاکستانی مسلمانوں کی فلسطین کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے اوپر میری تفصیلی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. فلسطین انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی. کیا اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ دعا کے طور پر جو مدد ہے وہ تو آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. باقی جو ظاہری اسباب ہیں وہ آپ کسی کافر سے بھی لے سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی اپنی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی اناج کے عوض یہودی کے پاس، تو یہودیوں کے ساتھ بھی آپ لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں. میں بریلوی مدرسے میں طالب علم ہوں، اگر میں وہاں رفع الیدین کروں تو مجھے مدرسے سے نکال دیں گے. اس صورت میں میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اپنی تعلیم مکمل کریں، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مجھے ذرا بتائیں نا. مدرسے سے نکل کے کرنا کیا آپ نے، یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اگر تو آپ نے وہ فیلڈ اڈاپٹ کرنی ہے تو میرے بھائی ابھی وہ فیلڈ چھوڑ دیں، کیونکہ بعد میں تو کوئی مسجد ہی سنبھالنی ہوگی. پھر آپ کہیں گے جی میں نے مسجد بریلویوں کی سنبھالی ہوئی ہے، لہٰذا اب میں نے رفع الیدین اس لیے نہیں کرنا کہ مسجد میرے پاس ہے. تو یہ تو آپ اپنی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کر بیٹھیں گے. اور اگر آپ شوقیہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پارٹ ٹائم بھی پڑھا جا سکتا ہے. آپ اپنی اسکول کالج کی تعلیم بھی جاری رکھیں اور پیرلل میں یہ جاری رکھیں. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے مدرسے میں پڑھ کے.
کیا نماز حالت قیام میں ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا کسی صحیح اور واضح حدیث سے ثابت ہے؟ سنن ابی داؤد ابو حمید سعدی کی روایت کے علاوہ، کیونکہ اس میں واضح نہیں ہے۔ واضح اور کیسے آپ کو کیا جائے؟ بالکل واضح ہے۔ کیا ہے اس میں سے؟ بالکل اس میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے اور پھر تکبیر کہتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی۔ ان ناسبیوں نے شیعہ کے بکس کے اندر اس کو یوں بیان کیا کہ جی یہ جو اس میں موجود ہے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، مراد یہ ہے کہ یوں ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آتی پھر آپ اللہ اکبر کہتے، حالانکہ اس میں ترتیب یہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ ہاتھ بلند کرتے، اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی، اللہ اکبر کے بعد ہڈی آنے کا ذکر ہے۔ اور دوسرا، اہل حدیث تو اس طرح کا رفع دین کرتے ہی نہیں ہے، تو تم لوگ اس کا ہی کہہ رہے ہو جی ایسے کر کے ہر جگہ، تو تسی تک اس طرح رفع دین کیتے ہی نہیں۔ دوسرا اس میں ہے کہ اللہ اکبر کہتے تو اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آتی، تو اللہ اکبر کے بعد اگر تو ہڈی نماز شروع کرنے سے پہلے یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو یہاں واپس آتی ہے، اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں واپس آتی ہے۔ لو زامو کہانیاں کرا دے سانو۔ اور دوسرا، اہل حدیث تو بات ہی نہ کریں، انہوں نے حنفیوں کو جو پوری چین بتائی ہے نا سنن کبریٰ البیہقی سے، کہ عطا بن ابی رباح سے کسی نے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہی بات میں نے اپنے نانا سیدنا ابو بکر سے پوچھی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز اس طرح ہی پڑھتے تھے۔ تو یہ اہل حدیث آپ کو فخریہ بتاتے تھے، ان کے سارے مناظرے دیکھیں، ان کی رفع الیدین کے اوپر ساری کتابیں دیکھیں۔ یہ حنفیوں کو سب سے مضبوط دلیل بخاری مسلم کے بعد اگر کوئی پیش کرتے ہیں نا تو یہ والی حدیث سنن کبریٰ البیہقی کی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں عطا بن ابی رباح تو امام حنیفہ کے استاد تھے، اور تاریخ بغداد میں آیا کہ امام حنیفہ نے فرمایا میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل شخص پلانٹ ارتھ پہ کوئی نہیں دیکھا، خیر التابعین میں سے ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حنیفہ تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں ہے، ورنہ وہ کسی صحابی کا نام ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں دیکھو عطا بن ابی رباح جو ہے نا وہ رفع الیدین کرتے تھے، اور انہوں نے نماز عبداللہ ابن زبیر سے سیکھی تھی جو کہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے بھانجے ہیں، اور اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر اشرم مبشرہ کے بھی بیٹے ہیں، خود بھی صحابی ہیں، صحابیہ کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، اور خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں۔ اور کہتے ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر سے نماز سیکھی تھی، اور حضرت ابو بکر کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ تو بھائی اگر عبداللہ ابن زبیر کو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا حضرت ابو بکر نے سکھایا تھا، تو عبداللہ ابن زبیر جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے وہ انہوں نے خامنائی صاحب سے نہیں سیکھی تھی، وہ بھی حضرت ابو بکر سے ہی سیکھا ہوا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ کون؟ جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی ہوئی تھی، خود بھی صحابی ہیں۔ تو اس سے زیادہ کوئی واضح چیز نہیں، اس لیے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں میں کوئی نئی نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں میں نے 6-7 سال پہلے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا آلموسٹ کوئی 40-50 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں نہ صرف بتائی ہیں، ڈسپلے بھی کرائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اگر شفاعت صرف نبی علیہ السلام کریں گے تو ایک حافظ قرآن بھی تو لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ جی حافظ قرآن کرے گا تو اولیاء اور غوث کیوں نہیں کریں گے؟ دی حافظ قرآن کا تو رپورٹ ہوا ہے، اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس نے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام۔ ابو داؤد میں حاکم میں موجود ہے، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ یہ جو اولیاء اور غوث کتب ہے
ان کو یہ نہ تو قرآن آتا ہے نہ انہیں حدیث کا پتہ ہے جو آپ نے بنائے میں. ان کی تو فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. اور اگر آپ نے ان کو حافظ کے کھاتے میں ڈالنا ہے تو زیادہ 6-7 بندے دلیل لے رہے ہو، لو سامو حافظ قرآن کتنے بندے لے کے جائے گا جی؟ 7 بندے. ویسے اس روایت میں بھی کلام ہے، چلو مان لیا. تو بھائی عبد القادر جیلانی نے 7 بندے لے کے جانے، 7 تو انہوں نے پتر ہونے نے اپنے. تو انہوں نے کہانی ہو جانی ہے. ہاں الیاس قادری صاحب پوری زندگی کس طرح مسکینوں والی زندگی گزاری ہے، اینڈ پہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا نا. اور جنہیں چٹے دستانے پائے ہونے نے. اور پوچھا کہ ایسے کیوں بنایا؟ کہتے ہیں اس سے کوئی بہتر ہے تو ہمیں بتائیں. دیکھو اس سے بہتر وہ ہیں جن لوگوں نے دعوت اسلامی کے لیے کتنی قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچایا. ان کو تو انہوں نے ٹھڈے مار کے نکال بھی دیا ہوا ہے. وہ آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی. میں نے پوری لائف سٹوری شیئر کی ہوئی ہے ابراہیم بھائی کی، جو شروع کے ساتھیوں میں سے تھے ان کے. تو میرے بھائی ٹھیک ہے، غوث کتب ابدال ان کے تو بچے 18 بیویاں بھی کتنی ہوتی تھی، ان کے تو گھر کے بھی بندے پورے نہیں ہونے ہیں. تسی تو کہتے ہو جی قیامت تک سارے مرید، ایک ایڈی دیسی لکھے ہے قیامت تک سارے مرید. ٹھیک ہے، ویسے مجھے بتائیں یہ پاگل ہے، یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں؟ جب یہ چیزیں ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو ہمارے بابے بھی کریں گے. بھائی حافظ قرآن کی تو فضیلت ہے، بابوں کی کہاں سے آئی؟ نہیں جی بابوں نے بھی حفظ کیا تھا. ٹھیک ہے حفظ کیا ہوا تھا، 7 بندے لائے جان کے. تو اسی نے لارا لایا ہے قیامت تک. مجھے ایک کتاب ملی ہے میرے، دیکھیں انہوں نے کہا، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام ہیں. استغفر اللہ. مجھے بتائیں اب غلام احمد قادیانی دجال میں اور ان کے بزرگوں کے دعوے میں کیا فرق رہ گیا؟ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، یہ تو جنرل ہے، وہ تو اس کا قانون ہے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک مینشن کرنا کہ یہ مجھے اللہ نے کتاب پکڑائی ہے جس میں میرے سارے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو یہ تو وہی کا سلسلہ ابھی تک مانے میں. او بھائی تمہارے بزرگوں کی بزرگی تو دور کی بات، ان کا تو مسلمان ہونا ہی مشکوک ہے. ان کے جو دعوے ہیں پہلے اسلام ثابت کرو ان کا، ہم سے بعد میں بات کرنا. جن کو تم بزرگ سمجھتے ہو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. نہ ہمیں عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے نہ کوئی دشمنی ہے. اگر وہ نیک آدمی تھے اللہ سے جزا پائیں گے، اگر انہوں نے کام ڈالا ہے تو اللہ سے سزا پائیں گے. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے بعد کسی شخص کا دفاع کریں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کریں گے کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہاں ہم دفاع کریں گے. ہم کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، مولا علی نے یہ نہیں کہا ہوگا. لیکن یہ فیور ہم صحابہ اور اہل بیت کے بعد تمہارے بابوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں جو ان کا تعارف ان کی کتابوں سے تم نے کروایا ہے اس میں تو انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے. ہم ان کا جھوٹا دفاع کر کے اللہ کے حضور پکڑے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر جھوٹا دفاع کیا تو پھر پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ تو توانی مبارک ہے. باقی میری شفاعت کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہے، شفاعت کا عقیدہ 6-7 سال پہلے ریکارڈ ہوئی ہے. اس میں نے بخاری مسلم سے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. ہمیں تو اختلاف ہے تمہارے نانگے پیروں سے. نیک بندوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں. ہم امام بخاری امام مسلم کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا نام بھی کبھی اتنے احترام سے نہیں لیا. تو ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا، لیکن غداروں کے نہیں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ شعر میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے اپنا سارا غصہ اسی میں نکالنا ہے. نبی علیہ السلام قرآن پاک کے نزول سے پہلے 40 سال تک کس دین پر تھے؟ دین فطرت کے اوپر تھے، کبھی شرک نہیں کیا. کیا لڑکی والد یا بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں؟ اور طلاق شدہ کا کیا حکم ہے؟ بیوہ اور متعلقہ چونکہ ایک بار ایکسپیرینس کر چکی بھی ہے اس کو تو اجازت ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. باقی کنواری لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی.
جن کے واش روم میں استنجے کے حوالے سے یہ وہم رہے کہ ناپاکی دور نہیں ہوتی تو اس کو کیسے دور کریں؟ جی وہم کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے وہم کی طرف توجہ نہیں دینی، وہم کرنا ہی نہیں ہے. کوئی اس طرح ناپاکی نہیں ہو جاتی ہے جب تک کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کر نہ کہہ لیں کہ میرے اوپر یہ چھینٹے لگ گئے ہیں. اگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، یہ قسم اٹھانے کو نہیں کہ نہیں لگے، اس کی قسم اٹھائیں کہ اللہ کی قسم استنجے کے بعد بھی میرے پاؤں کے اوپر پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا قسم اٹھا کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہم ہے اور اس سے باہر نکلیں. پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. بیرون ملک جا کر وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اسائلم فائل کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ کا رائٹ ہے، کیوں نہ کریں. جھوٹ نہ بولیں. فارغ وقت میں موبائل گیم کھیلنا جائز ہے؟ جی کھیل سکتے ہیں، اگر اس میں جوا نہ ہو، بے حیائی نہ ہو اور اتنی دیر نہ کھیلیں کہ نمازوں کے اوقات نکل جائیں، جماعت آپ کی ضائع ہو جائے. باہر کے ملک میں ڈنکی لگا کر جانا جائز ہے؟ نہیں جی، بہت ثواب کا کام ہے، ڈوبو جا کے رام موت مرو. غلط ہے، ظاہر ہے. سم کا اگر بیلنس ختم ہو جائے تو ہم 30 روپے کا ایڈوانس لیں تو ریچارج پر 40 روپے کاٹے جاتے. یہی ہے نا، سود ہے. یہ آپ سے وہ پیسے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایڈوانس ان سے بیلنس منگوایا، تو ظاہر ہے انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اتنا ہی پیسہ ان کو واپس لینا چاہیے تھا. وہ نہیں لیتے، وہ زیادہ لیتے ہیں. اور وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ آپ کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا. تو ضرورت کیا ہے یار، اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے؟ بھائی وہ جو اے سی کے پاس اس طرح بیٹھے ہوئے نا، مسلسلہ باتیں کر رہے، پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، جوڑیاں لادہ کرنی پڑے گی، اس سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کر. غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے؟ بھئی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں. باقی مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اس کی ساری کرولریز، ختم نبوت اور باقی چیزیں، اور عقیدہ آخرت ہے. باقی چیزیں وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا انشاءاللہ. اگر وطر نہ پڑے تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ عشاء کی نماز کا وطر سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا. تراویح نفلی عبادت ہے، وطر بھی ایک نفلی عبادت ہے. اس کا عشاء کی نماز سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی. ویسے اس کا ٹائم وہ ہے جو عشاء کا ٹائم ہے، لیکن عشاء کے 4 فرض کافی ہیں. البتہ چونکہ وطر ایک تاکیدی سنت ہے، جامع ترمذی میں سیدنا علی کا قول ہے کہ وطر ہے تو سنت، لیکن اسے چھوڑو مت. نبی علیہ السلام کی یہ روٹین تھی، آپ سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے، بخاری مسلم میں ہے. اور فجر کی 2 سنتیں آپ نے سفر میں بھی پڑھی ہیں. وہ مسلم شریف میں جو لمبی حدیث ہے نا، جس میں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی تو وہ سو گئے تھے اور سورج نکل آیا تھا. پھر نبی اسلام نے کہا کہ ادھر سے اٹھو، آگے جا کے پھر ایک اور مقام پہ آپ نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر بعد میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے وہ نماز اسی وقت پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا ٹائم وہی ہے. وہ حدیث بخاری میں موجود ہے. بخاری کے ایک طریق کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں بھی وہاں ادا کی. یعنی سفر میں بھی آپ نے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر نہیں چھوڑے. اس کا اہتمام کر لیں، باقی ستے خیر ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وطر میں ویسے تو عموماً سنت 3 وطر ہے. بخاری میں آیا قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو 3 وطر پہ ہی پایا ہے. البتہ ایک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک وطر پڑھنا بھی جائز ہے. تو اگر زیادہ کسی کو مسئلہ ہے تو ایک وطر پڑھ لے، جس طرح آخری رکعت پڑھی جاتی ہے نا وطر کی، بس ویسے پڑھ لیں. ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت ملائیں اور دعائے قنوت، اور اسی رکعت میں تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیں، تو یہ بھی جائز ہے. الموطا امام مالک میں ہے سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، حضرت عمر کے دور میں انہوں نے جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کو شکست دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے.
وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 وتر اور 4 فرض اور 1 وتر، اور سنتا بھی پوری سے پڑھتے وچ جڑی 2 سنتا نے نا وہ بھی کوئی نہیں. اور یہ الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، پہلی جو حدیث کی کتاب باقاعدہ طور پہ. یہ نہ سمجھیے گا انجینئر صاحب نے خود بیٹھ کے بنا لی یہ باتیں. اب جن لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا اور آپ کو انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں، ظلم تو انہوں نے کیا ہے نا. ان کو کوئی عشاء کی 17 رکعتیں ساتھ ابن ابی وقاص تو کوئی نہیں پڑھ دے. تسی چوکھے مسلم ہو. اور نفلی عبادت ہے، جتنی مرضی کوئی کرے. ہر بندے کے حالات و واقعات ایک جیسے نہیں ہیں. یہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور تحیت الوضو، تحیت المسجد، او اللہ دے بندے ہو، اے انہاں بندیاں سے جڑے ویلے نے، ہاں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کماتے ہیں، بس وہ فرض پڑے کافی ہے. ہر بندے کے لیے ہر چیز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا نا، یہ پاسبل ہے کہ وہ سارے کام بیک وقت کر لے جو آسانی سے کر سکتا ہے. ہاں دن رات میں 17 رکھتے ہیں آپ نے نہیں چھوڑنی، عشاء کی نہیں، پورے دن رات 24 گھنٹے میں 17. 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. باقی میری تفصیلی ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہے. میں گھر میں مکس اچار بناتا ہوں، کوئی سنی کوئی شیعہ، میرے والدین اور دونوں بھائی اہل تشیع. یہ اچار دا ودے کے تعلق ہے، مکس اچار بنا ہوا ہے، یعنی سنی بھی ہیں شیعہ بھی. میں تو دوسرا اپنے نا 4 سمجھا وا. اچار کیوں کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ نو؟ جھگڑے چلتے رہتے ہیں. میں کیا کروں؟ کیا وہ کچھ چھوڑ دے یار، آپ اپنی شادی کر کے تو فیملی لے کے سائڈ پہ ہو، لڑنے دیں کو. میری دادی محترمہ سید تھیں اور دادا غیر سید، تو کیا نسل سید ہوگی؟ نہیں، سید تو نہیں ہوگی، باپ سے نسل چلتی ہے. اولاد کے حقوق کے بارے میں مولانا حضرات کیوں نہیں زیادہ بیان کرتے؟ بھئی ہم تو کرتے ہیں، بھی جلدی جلدی شادی کراؤ جی ندی. اے حقوق، اولاد حقوق ہے ہی منگتی ہے. ہاں شادی جلدی کرا دو، یا ابا جی نے جو پوری محنت سے کمایا تھا نا، میری اپنی زندگی میں مجھے دے دیں تاکہ بعد ہی منوں پوچھا بھی کوئی نہ. ہاں یہی حقوق ہوتے ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے، کیا ان میں سے ہندوؤں کے پاس بھی کوئی آئے ہوں گے؟ مے ناٹ بھی. ہندوؤں کا جو اس وقت جو سٹیٹس ہے واللہ عالم. ویسے تو ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب، وہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیمی صاحب کی بگڑی بھی شکلیں ہیں جو اوپرنشد ہیں ان کے پاس. وہ کہتے تھے براہمن کا لفظ بھی ابراہیم سے نکلا ہوا ہے، واللہ عالم. باقی جنرل آئے تو ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں گزری جن میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. تو پہلے کبھی آیا ہو تو چھوڑ دینا. نبی علیہ السلام کے بعد تو اب سارے پیغمبروں کا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے. اب خاتم النبیین کو ماننا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگلے انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے، پیروی رسول اللہ کی کرنی ہے. خواہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہو، قرب قیامت میں آئیں گے، یا کوئی اور ہستی ہو، انہوں نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. اسلام میں سیاست کو کیا مقام حاصل ہے؟ بہت اچھا مقام حاصل ہے، جو مقام خلفائے راشدین نے دیا. اگر آپ اس سے مراد پاکستان کی سیاست، تو توبہ توبہ، کرنا نو ہاتھ لاؤ. غیر اللہ کے نام کی نیاز کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے اصالے ثواب کے لیے اگر کیا ہوا ہے نا، اور اللہ کے نام کی نیاز ہے، وہ تو آپ کھا لیں، بشرطے کہ اصالے ثواب میں انہیں نفع پہنچانا مقصود ہو، ان سے نفع لینا مقصود نہ ہو، پھر تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. کیا زور کی نماز کا عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب عصر کے ٹائم سے پہلے؟ جی، تینوں طریقے سے سنت ہے. اگر واقعی آپ کی جینون کوئی مجبوری ہے تو ضرور تینوں طریقے سے جمع کریں. زور کے ساتھ عصر بھی جمع ہو سکتی ہے، سینٹر میں بھی ہو سکتی ہے، اور عصر کے ساتھ زور بھی ہو سکتی ہے. ترتیب ہمیشہ یہی رہے گی کہ پہلے زور پڑھیں گے پھر عصر. جمع تقدیم، جمع سوری، جمع تاخیر، تینوں سنت ہے. 2 نمازوں کو جمع کرنا تفصیلی ویڈیو ہے، ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے. گاؤں میں چوری ہو تو وہاں کے پیر حضرات چور کی نشاندہی کر دیتے ہیں، کیا وہ نشاندہی صحیح ہوتی ہے؟ بالکل غلط ہے جی، اس طرح کون کر سکتا ہے؟ بالکل فراڈ ہے. جو اس کے قانونی طریقے ہیں وہ کتا کر سکتا ہے، پیر نہیں کر سکتا. ہاں
کیونکہ اللہ نے اسے سونگنے کی حص دی ہے. ہاں اب اس کو کوئی یہ نہ کہ جی وہ کتا جو ہے وہ پیر سے افضل ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ بھی, ہاں ہو سکتا ہے, واللہ عالم. کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہاں یہ ہم کوئی جذباتی بات نہیں کر رہے, قرآن سے ہے. اور اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا, بابوں کا ماننے والا ہے, تو بابوں نے تو خود یہ آپ کو سٹوری سنائی ہوئی ہے کہ جو تگودار خان تھا, چنگیز خان کی اولاد میں سے, تاتاریوں میں سے جو پہلا مسلمان ہوا تھا, اس کے پاس کوئی بابا جی گئے تھے, تو اس نے اس بابے سے پوچھا کہ تمہارے, اس تگودار خان نے بابے سے کہا کہ یہ تمہاری داڑھی کے بال افضل ہیں یا میرے کتے کی دم؟ تو تگودار خان نے کہا تھا, اور یہ باپا جانی نے اپنے رسالے میں لکھا ہوا ہے, اس نے کہا تھا اگر تو اللہ کا فرمانبردار رہا میں, اللہ کی اطاعت کی, تو میری داڑھی تمہارے کتے کی دم سے بہتر ہے, اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہوا تو تمہارے کتے کی دم میری داڑھی سے بہتر ہے. ہاں تو یہ ان کے بزرگ بھی مانتے ہیں ان چیزوں کو, بس انجینئر صاحب کہتے تو کہتے ذرا سخت زبان ہو گئی ہے, اپنے بزرگوں میں کہتے ہیں معرفت کی بات کی, دیکھا تو آڈیاں معرفتاں ساریاں مر گیا. ہاں تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے, سچائی کی پیروی کرنی ہے, اور جو آفیشل طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. کتے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کے سونگنے کی حص انسانوں سے بہت زیادہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی انسان سے آپ نے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیت ڈفرنٹ دی ہے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, بابا 1.5 گھنٹے تک روک سکتا ہے؟ 3 منٹ بعد ہی شہادت درجے تک پہنچ جائے گا. چڑیا اڑ سکتی ہے, بابا نہیں اڑ سکتا. اگر وہ کہتا ہے اڑ سکتا ہے تو اڑو, نہیں انجینئر صاحب نے پار کاٹ دیتے ہیں. تو جو قانوناً راستے ہیں وہ آپ اختیار کریں. ویسے تو کتے بھی اب 2 نمبر ادھر ہو گئے ہیں, آپ نے دیکھا نا وہ 2 نمبر کتے بھی ہیں جو خام خواہ چوری کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ والے کتے نہ ہوں, صحیح والے اوریجنل کتے ہوں, ٹومی. کیا کسی صحابی کا غلطی کرنا ان کے مقام کو کم کر دیتا ہے؟ مقام نہیں کبھی کم ہوتا بھائی, انسان تو غلطی کرے گا. اگر انبیاء سے غلطیاں ہوئیں جو گناہ نہیں تھے, لغزشیں ہوئیں, تو ان کا مرتبہ کو ختم نہیں ہو گیا, مرتبہ نہیں کم ہوتا, مرتبہ اپنی جگہ پہ رہے گا. غلطی غلطی ہے, غلطی سے توبہ کر لی تو معاف ہو گیا. انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے مراد ہے ٹوٹل اوبیڈینس. حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں, حقوق العباد بھی. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, پرستش کے لیے پیدا کیا ہے, تابع فرمان رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کی ماننی ہے. ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننی ہے تو وہ عبادت ہے. تو اللہ کی ماننی ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. نماز پڑھنی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. رزق حلال کمانا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو عبادت سے مراد صرف نماز روزہ ہر زکات نہیں ہے, ٹوٹل دین عبادت ہے. میں بچوں کو دیکھ کر ان کو ہنسانے کے لیے الٹے سیدھے منہ بناتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ تو مذاق کے طور پر ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نارمل طریقہ بھی اڈاپٹ کریں. یہ نہ ہو کہ تھوڑے بچے بڑے ہوں تو آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. صاحب نہ لی چلو. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد اللہ اور قرآن و سنت والا معاملہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا, موجہ مارو. وہ گاندھی صاحب سے بھی اگلے دن پوچھا نا کہ جی اگر آگے جا کے پتا چلا, انہوں نے کہا آگے جا کے جو پتا چلے گا وہ یہی پتا چلے گا, ورنہ تو پتہ ہی نہیں نہ چلے گا. یعنی اگر آخرت کی زندگی نہیں ہے نعوذ باللہ, پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور اگر آگے چل کر پتا چلا تو یہی پتا چلے گا کہ آپ زندہ ہو گئے ہیں. ہاں تو آگے چل کے یہی پتا چلنا ہے, ہاں دوسرا تو پتہ ہی نہیں چلنا. اگر مسجد کا امام بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھاتا تو ہم بھی اس کے پیچھے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھیں؟ نہیں جی نہیں, آپ نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے, اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا. اور خود یہ جو بھولے بن کے آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں, خود یہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی رفع الیدین شروع نہیں کرتے. اس وقت انہیں نہیں خیال آتا کہ امام کعبہ رفع الیدین کر رہا ہے تو ہم شروع کر دیں. لو سامو, ان کی حاج عمرے کی ٹریننگ میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ کو طارق جمیل صاحب
بڑی معصومانہ سی شکل بنا کے بتاتے ہیں کہ سارے میرے نبی کے طریقے ہیں, تو کبھی پبلک کے سامنے رفع الیدین کر کے بھی بتاؤ نا, تو ہم مانیں گے کہ واقعی نبی کے طریقے ہیں. میں نے اگر کلیم کیا نا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں. 3 نمازیں میری روزانہ کی ہاتھ چھوڑ کے ہوتی ہیں, 2 میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں, تو میں عمل کر رہا ہوں نا, آپ لوگ بھی کرو نا. الٹا کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اس کو سمجھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ساری کہانی ہے. آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو امام کی پیروی کا حکم ہے, تو تم لوگ بھی حج اور عمرے کی ٹریننگ میں بتایا کرو کہ چونکہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے, حنفیوں نے وہاں رفع الیدین جا کے شروع کرنا ہے. بتاتے ہیں یہ کتنے مکار ہیں. ایک بیوہ عورت جب دوسری شادی کرتی ہے تو اپنے دوسرے خاوند کے بیٹوں کے لیے محرم ہوگی, جی محرم ہی ہوگی, اور اپنی بیٹی جو پہلے خاوند سے ہے اسے دوسرے خاوند کا نام دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. کیوں دے گی؟ اس کا والد تو وہ ہے. جنت حرام ہو جائے گی. یہ کام کیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. باقی آپ کے جو پہلے خاوند سے اولاد ہے وہ آپ کے موجودہ خاوند کے لیے محرم ہی ہوگی, وہ اس کی بیٹیوں کے مانند ہے. دوسرے خاوند سے اولاد ہے, اس عورت کی محرم ہوگی جو شادی کر, جی ہوگی. جیسے شادی ہوئی ہے, چاہے عورت کے پہلے خاوند کی اولاد ہے یا اس خاوند کی پہلے کسی عورت سے اولاد ہے, تو اب یہ اس کی ماں بن گئی اور وہ ان کا باپ بن گیا. یہ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 23-4 میں جو محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں ان میں یہ چیز ذکر ہوئی ہوئی ہے. پچھلے دنوں جو ملک بینک کے اوپر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, یہ سارے مسائل اس میں بتائے ہوئے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جب بہن بھائی آپس میں بات کرتے ہیں تو وقت رک جاتا ہے, کیونکہ بہن بھائی جنت میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے. یہ کیا مجھے نہیں سمجھ آئی. دنیا میں وقت رک جاتا ہے, چیک کر لیں. ویسے مجھے تو لگتا ہے نہیں رکتا, کڑی سامنے رکھ کے چیک کر لینا. آنسو ناپاک ہیں, اگر آنسو نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی, کوئی نہیں, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. یہ جو باپا جانی کا کلپ کاٹا ہے نا, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. انہوں نے عام آنسوؤں کی بات نہیں کی, وہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ آشوب چشم کے آنسو ناپاک ہیں جو آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے نکلتے ہیں. یہ بھی ان کی کہانی ہے, قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن باپا جانی کا قصور نہیں ہے. یہ بڑے لکھ کے گئے ہوئے ہیں, یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. جس طرح باپا جانی اگر اپنی تقریر میں کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری شریف ہے, لیکن نماز بغیر رفع الیدین کے ہی پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کے خلاف قادیانیوں والے طریقے پہ, تو اس میں باپا جانی کا قصور نہیں ہے. حنفی رفع الیدین نہیں کرتے. یہاں پہ بھی ان آنسوؤں کا ذکر ہے جو آشوب چشم یا آنکھ میں درد کی وجہ سے نکلتے ہیں, ان کی وہ بات کر رہے ہیں. بلکہ وہ تو انہوں نے اس میں سائنس ہی اپنی طرف سے داخل کر دی. انہوں نے کہا یہ کچا خون ہوتا ہے اور خون چکے ناپاک ہے. یار دیکھو, اللہ دے بندے ہو, یہ استنجے کا طریقہ بھی آپ کو روزے کی حالت میں جو بتاتے ہیں اسی قسم کی یہ بھی کہانی ہے. بیسک فزکس بھی نہیں ان کو آتی, اور باتیں ان کی سنیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سائنس ان کو آتی تھی, اور جناب انجینئر صاحب کو کیا پتا جو ہمارے بزرگوں کو پتا تھا. تو آڑے بزرگوں نے یہ پتا سی کہ استنجا کرتے ہوئے میدے میں پانی پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میدا کہاں پہ ہے. تمہارے بزرگوں کے نیچے موٹر بھی لگائے نا, تب بھی میدے تک پانی نہیں پہنچایا جا سکتا, جتنے کمپلیکس راستوں سے اس نے پہنچنا ہوتا ہے. اور انڈر گریوٹی چیزیں ہمیشہ نیچے آتی ہیں, اوپر نہیں چڑھتی. ہاں, پھر آپ انہیں اکثر سنا ہے کہ جی وہ کھڑے ہو کے پانی پیے نا تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی جو کھڑے ہو کے پیتا ہے ڈائریکٹ مثانے پہ اٹیک کرتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مثانہ کدھر ہے اور پانی نے کدھر جانا ہوتا ہے. یہ ان کا سائنس کا نالج تھا. کیا انسان اس دنیا میں خود مختار ہے؟ 100% تو نہیں ہے, گیون سرکمسٹانسز تو اللہ نے دی ہیں, ماں باپ ہم نے نہیں چوز کیے اپنے. باقی جن چیزوں کے بارے میں ہمیں اللہ نے پوچھنا ہے نا, ان میں ہم خود مختار ہیں. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ رزق حلال کمایا یا حرام, اس میں ہم خود مختار ہیں. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اذان کی آواز آئی تو مسجد کی طرف گئے یا شیطان کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے نماز سے روگردانی کی, اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. میری آنکھوں کا رنگ کیا ہے, اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ میرا اختیار بھی نہیں ہے. لو سامو, مسئلہ تقدیر پہ میری ویڈیوز دیکھ لیں.
میرے والدین نے مجھے آک نامہ لکھ کر اخبار میں نکلوا دیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ موجہ مارو جی، میری رہنمائی کر دیں۔ رہنمائی کیا کریں؟ کوئی وکیل دیکھیں۔ باقی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، شرعی طور پر آک نامے سے کچھ رزلٹ نہیں نکلنا۔ قانوناً مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ پاکستان کے قانون میں آگ نامہ اسے تصور کیا بھی جاتا ہے کہ نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی باپ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، سوائے ایک استثناء کے کہ وہ کافر ہو جائے، جو آپ ہو چکے ہیں ان کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسرا استثناء بھی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، ورنہ تو لوگ جداد ہتھیانے کے لیے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، آپ نے تو نعتیں پڑھی ہوئی ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہاں آپ نے تو بدر میں شہید ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹا کام ہوا ہے، صبر کریں اس کے اوپر، اس میں بھی کوئی بہتری ہے انشاءاللہ۔ قرآن میں ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں آسانی سے نکلتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نہیں، قرآن میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ نیک لوگوں کی روحیں آسانی سے نکل جاتی ہیں، اس ٹاپک کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ صرف یہ ہے کہ نیک لوگوں کو موت کے وقت بشارت دی جاتی ہے، فرشتے ان پہ آتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ آسانی غیر آسانی کا جو تعلق ہے وہ احادیث کے اندر ہے۔ باقی نبی علیہ السلام پہ جو موت کے وقت کیفیت طاری ہوئی ہے، جی سختیاں تو موت کی وہ والی سختی تو ہے نا، وہ تو اپنی جگہ ہے اس وقت، وہ تو بخاری میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام کو موت کی سختی میں دیکھا ہے تو میں تعجب نہیں کرتی، وہ تکلیف تو ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو برداشت کرنا اس شخص کے حق میں آسان کر دیتا ہے، بس یہ ہوتا ہے۔ باقی تو حقیقت بات ہے کہ اگر اچانک چھوٹے سے دھماکے کی آواز آئے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار ہل جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے۔ وہ دیکھا نہیں تھا دھرنے میں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جب سپیکر پھٹا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ختم ہو گیا سی۔ وہ نیچرل پروسیس ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی ولایت نہیں کسی کی ختم ہوتی، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ باقی اسی طریقے سے سر درد ہونا، بیماری ہونا، یہ ساری نیچرل تکالیف ہیں، یہ آتی ہیں، ان تکالیف کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ باقی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان پہ تو تکلیف ہی بہت بڑے لیول کی آتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، تو یہ جو مومن کے لیے موت کے اس سفر سے گزرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آل عمران کیا ہے 7 متشابہات سے مراد کیا ہے؟ متشابہات کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، میں نے قرآن کی تفسیر میں بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلنس، یعنی کسی چیز کی مثال بیان کرنا۔ اب چونکہ آخرت کی زندگی کو دنیا میں تو دکھایا نہیں جا سکتا، اس کا ایک دھندلا سا تصور پیش کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے فروٹ رکھے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جنت میں بھی فروٹ ہوں گے، لیکن وہ فروٹ اور یہ فروٹ کوئی کمپیریزن نہیں، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ لیکن ایک دھندلا تصور تو ہو جاتا ہے نا جب آپ ذہن میں لاتے ہیں کہ شہد کی نہر ہوگی، شہد کا ٹیسٹ تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے، اب وہ والا شہد کیا اور پھر نہر کی کیا کیفیت ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے۔ یہ ہے متشابہات، جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، جن کی حقیقت ہمیں نہیں پتا۔ حوریں، وہ طارق جمیل صاحب جتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کو نہیں سمجھا سکتے، وہ وہاں جا کے پتا چلے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، مثالیں بیان کر کے، انہیں کہا جاتا ہے متشابہات، یعنی جو ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، بس یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ قرآن میں جو متشابہات ہیں بس ان پہ ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ کا عرش ہے کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کی آنکھیں کیا اس طرح ہم اشارہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ اللہ کو پتا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، اور ساتھ ہی اس میں ہے کہ محکمات جو ہیں وہ کتاب کی جڑ ہیں، ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔
میں اپنے والد مرحوم کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں, اس کا طریقہ بتا دیں. والد کے لیے عمرہ نہ کریں, حج کریں نا بھائی. اگر ان پہ حج فرض تھا اور نہیں کر سکے تو حج بدل ان کی طرف سے آپ کریں. عمرہ تو چھوٹی چیز ہے نا, حج کریں. اور اگر حج کی استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, عمرہ کر لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے عمرہ کیا ہو. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی عمرے کی نیت کرتے وقت لبیک کہتے ہوئے اپنے بھائی کا نام لے رہے تھے, تو آپ نے فرمایا یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ ان کا میں اپنے بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے پہلے؟ فرمایا پہلے اپنا کرو پھر بھائی کی طرف سے کرو. ٹھیک ہے, تو وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے, پہلے آپ اپنا کر لیں, اس کے بعد ان کی طرف سے کریں. سلونی پر مولا علی علیہ السلام کا علم اور معرفت. سلونی یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے. ظاہر ہے اتنا ہی وہ بتا سکتے تھے جو بتایا گیا تھا. باقی جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے, ان چیزوں کے علوم اس وقت نہ ان لوگوں کی ضرورت تھے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کوئی ایسے علوم ظاہر کیے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ترقی کرتا جا رہا ہے, جو سائنس کا علم ہے. باقی دین کے حوالے سے ظاہر ہے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, اور وہ ہمارے دین کے ہی امام ہے. نبی الاسلام کو 3 دن کے بعد دفن کیا گیا. ان 3 دنوں میں اگر کسی کافر نے کلمہ پڑھا اور نبی الاسلام کی چارپائی پر زیارت کر لی تو کیا وہ شخص بھی صحابی رسول بن گیا؟ نہیں, وہ صحابی نہیں بنے گا. ویسے تو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا, اور اگر ہو بھی تو وہ صحابی نہیں بنے گا, کیونکہ نبی الاسلام کی جو دنیا میں مبارک زندگی ہے وہ زمانہ اس نے نہیں پایا. اگر جمعہ کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے تو گھر میں کتنی رکعت پڑھیں گے؟ گھر میں کیوں پڑھیں, مسجد میں ہی پڑھیں جا کے. کوئی اور رہ گیا ہو تو اس کے پیچھے پڑھ لیں. اور ویسے جمعے تو یہاں ختم نہیں ہوتے, 1 بجے شروع ہوتے ہیں تو 2:30 بجے تک جمعے ہوتے ہیں. کہیں اور مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ لیں. اور اگر کہیں بھی نہیں مل رہا تو ظہر کے 4 فرض پڑھیں گے. جمعہ تو جماعت کے ساتھ ہے, بغیر جماعت کے نہیں ہوتا. والدین کی علیحدگی ہے. والد نے بیٹے کو ماں کے حوالے کر دیا اور ہر قسم کی کفالت سے انکار کر دیا. بچے کو ماں نے پالا, اب بچے پر والد کی خدمت. جی بچے پہ لازم ہی رہے گی بھائی, وہ اس کا جرم تھا, وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے. والد صاحب نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی شرعی لحاظ سے, جو کہ اب ہم بھائیوں نے مل کر دوبارہ سے سب بہنوں کو دی. بہت اچھا کام کیا, ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. آپ کے والد صاحب نے غلط کیا تھا. باقی وفات کے بعد ہوا تو وراثت کے ذریعے سے ہی تقسیم ہوگی, یعنی لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 ملے گا. قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے جائیں تو وضو ضروری ہے؟ فاتحہ خوانی کے لیے تو جانا نہیں ہے, صرف دعا کے لیے جانا ہے آپ نے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے. وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. امام کے پیچھے نماز ظہر میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مقتدی نے, اور کیا کرنا ہے؟ دکانوں کا حساب کرنا ہے. ظہر میں کیا کرنا ہے؟ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ساتھ سورت بھی ملانی ہے. جب تک امام رکوع میں نہیں جاتا آپ نے قرآن پڑھتے رہنا ہے. امام کے پیچھے فاتحہ تفصیلی ویڈیو ہے میری. اپنے پیسے واپس لینے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ نہیں, توریہ کر سکتے ہیں آپ. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں مجھے سخت ضرورت ہے, تو بات ٹھیک ہے, یہ ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے. ہمارے ماں باپ کسی گاؤں کے رہنے والے ہو جہاں دین و ایمان کی کوئی فکر نہ ہو, اور آج ہم ان پر نماز و قرآن کے لیے سختی کر سکتے ہیں؟ بھائی سمجھا ہی سکتے ہیں, سختی سے کچھ نہیں ہونا. سختی آپ نے جو کرنی ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ کرنی ہے, ماں باپ پہ کوئی سختی نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں ایک دربار ہے جہاں بابا جی کے گھوڑے کی قبر ہے, اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس گھوڑے کی قبر سے فیض حاصل کرتے ہیں. ان کو کہ ہمارے پاس بابا جی کی گھوڑی ہے, اب ہمیں گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ 2 ناراض لوگوں میں صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس طریقے سے میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول سکتے ہیں. پوری زندگی نہیں, کبھی کبھار ضرورت پڑ جائے گی. بخاری مسلم میں ہے. اور تیسرا جنگ کا موقع ہے. جھوٹ بولنے کے جو 3 مواقع ہیں ان پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. عبادت, بندگی, محبت, عشق کا کیا مطلب ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اوبیڈینس,
بندگی اردو زبان کا لفظ ہے، عبادت تو عربی سے لیا گیا، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ محبت، عشق، یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اصل لفظ تو محبت ہی ہے۔ عشق عموماً جو ہے وہ عشق مجازی کی طرف ہی لوگ لے کے جاتے ہیں، ورنہ چونکہ اردو زبان میں مستعمل ہے عشق رسول کا لفظ، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ محبت پلس اوبیڈینس، محبت پلس اوبیڈینس یعنی محبت کرنا اور کسی کا حکم ماننا، ان دونوں چیزوں کو جمع کریں نا، یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا اور اس کا حکم ماننا۔ رسول اللہ کے کیس میں رسول اللہ کی محبت اور ان کی پیروی کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ ہے اتباع۔ ٹھیک ہے، تو یہ میتھمیٹیکل ایکویشن یاد رکھیں، اللہ کی محبت پلس اللہ کی اطاعت از اکول ٹو اللہ کی عبادت۔ رسول اللہ کی محبت پلس رسول اللہ کی اطاعت از اکول ٹو رسول اللہ کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی الاسلام کی اتباع اختیار کرنی، اطاعت تو کرنی ہے نا، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے، وہ ہے اتباع۔ بدعت کی صحیح معنوں میں تعریف نبی الاسلام نے خود کیا، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ یہ ٹیوب لائٹ دین میں داخل نہیں ہوئی ہے، کوئی یہ نیت نہیں کرتا نیچے اس ٹیوب لائٹ کے اور سامنے اس پنکھے کے اور اے سی شریف کے اوپر اس قالین کے، ویسے تو زبان سے نیت ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جس نے دین میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اور سارے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا ان کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے۔ امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل اور 2 نفل ادا کرتے تھے۔ واللہ عالم جی یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی کرے بھی تو اس میں بدعت والا کون سا عمل ہو گیا؟ یہ نفلی چیز ہے، کوئی کر لیتا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ بدعت ہمیشہ اجتماعی چیزوں میں آتی ہے۔ آپ روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں بینر لگائیں گے کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت فلاں دن جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ جن چیزوں کی اعلانیہ تشہیر کی جاتی ہے وہ ہیں جو نبی الاسلام نے مشروع فرمائی ہے۔ نفلی طور پہ تو اگر اس طرح بدعت بنائیں گے جس چیز کی اصل اپنی جگہ ثابت ہے، مثلا نفل پڑھنا اصل ہے، ثابت ہے، استخارہ کرنا نبی الاسلام مشورہ دیتے تھے، اگر امام بخاری سے یہ ثابت بھی ہو کہ وہ حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، تو یہ تو اصل میں ثابت ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ قلم پکڑنے سے پہلے وہ کہتے ہو دادا صاحب کی گھوڑی۔ انڈیویجول کوئی بھی عمل کرے، ہم بدعت نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کسی حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، ہم نہیں کہیں گے بدعت ہے، ہم کہیں گے جنرل حدیث ہے ترمذی میں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آپ کی مرضی، آپ 1000 دفعہ پڑھیں، آپ 10,000 دفعہ پڑھیں، آپ 10 دفعہ پڑھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ لیکن اگر آپ اجتماعی طور پہ لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ، خود بے شک آپ 1.25 کروڑ دفعہ پڑھیں، جب اجتماعی شکل اسے دے دیں گے نا، تو آپ نے ایک ایکٹیویٹی ایسی بنا دی ہے جس کو آپ نے جاری کیا ہے، جو کہ نبی الاسلام کا اختیار تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے آپ کو بتاتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے ہم اذان دیتے ہیں نا، اگر کوئی اشراق کی نماز کے لیے اذان دے تو ہم اسے بدعت ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اجتماعی کام کی طرف بلا رہا ہے۔ انڈیویجول اگر کوئی عبادت اپنے لیول کے اوپر نفلی کرنا چاہتا ہے جس کی اصل موجود ہے دین میں، تو آپ کریں۔ مثلا اب میں اتوار کو بیٹھ کے جو درس دے رہا ہوں، تو اگر بدعت کی وہ ڈیفینیشن کی جائے جو لوگ ٹونٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کو حقیقت میں کوئی بدعت سے لینا دینا نہیں، خود بدعتی ہوتے ہیں۔ تو اتوار والے دن نبی الاسلام نے تو کوئی درس نہیں دیا، آپ نے ایک جمعرات کا دن مخصوص فرمایا تھا درس و تدریس کے لیے، اور جمعے کی آپ کی تذکیر ہوتی تھی، جمعے کا خطبہ، دیٹس آل۔ اس وقت ظاہر وہی ویکینڈ تھا، لوگوں کے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا تھا۔ آج ویکینڈ اتوار ہے، ہم نے وہ درس قرآن اس دن رکھ لیا ہوا ہے۔ باقی جو نبی الاسلام نے فرائض کے طور پر مشروع چیزیں فرمائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔
نماز کی ٹائمنگز، نماز کا طریقہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے جاری رہیں گی. لیکن اگر میں اتوار والے دن جمعہ شروع کرا دوں اس چکر میں کہ لوگ ادھر آنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے یہ تو بدعت ہوگی. اتوار والے دن تو نہیں جمعہ پڑھا جاتا، جمعہ تو جمعے کے دن ہی ہوگا. اس لیے میں مولویوں کو کہتا ہوں کہ جمعے والے دن جو تمہارے لیکچر میں لوگ آتے ہیں نا دوسری اذان کے وقت، اور ان کو دیکھ کے تم جمعہ 10 منٹ اور لیٹ کر دیتے ہو کہ میں انہیں زبردستی ہدایت دے دوں، اور میرے یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے یہاں پہ پورا حال فل ہوتا ہے، اور وہ لوگ آتے بھی زندگی میں زیادہ تر ایک دفعہ ہے کیونکہ دوسری دفعہ ہم الاؤ نہیں کرتے، تو وہ نماز پڑھنے نہیں آئے، نماز تو یہاں ہوتی نہیں ہے، وہ تقریر سننے آئے ہیں. تمہارے جمعے میں جو آئے ہوتے ہیں وہ جمعہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں، آپ کے ارشادات عالیہ نہیں سننے کے لیے آئے ہوتے، ورنہ تو مسجد بھری ہوئی ہو نا. تو یہ فرق ہے. تو یہ مینیجریل ایشوز ہیں، ان میں بدعت والا معاملہ نہیں ہوتا. بدعت پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، مسئلہ 75A اور B، وہ تو آلموسٹ کوئی 5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے، میں نے ایک ایک چیز بدعت کے حوالے سے ڈسکس کی ہے. لے جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا الحمدللہ. کافی سارے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، آخر میں ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، اور تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں قرآن و سنت کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.